بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 60 اور 61۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے پانی مانگنے کا اور ذکر ہے بنی اسرائیل پر انعامات جو پیچھے سے تسلسل چلتا چلا آ رہا ہے وہ، اور کچھ اور بنی اسرائیل کے بارے میں تو دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی ہی اپنی قوم کے لیے، فقلنا پس ہم نے ان سے کہا، ادرب تو مار۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ تم مارو، بے عصا کا اپنے عصا کو، الحجر پتھر کے اوپر۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر کے اوپر ماریے۔ فَانْفَجَرَتْ پس پھوٹ نکلے، منہ اس میں سے، اس پتھر میں سے، ٹھیک ہے، اثنا عشرہ 12 عیناً چشمے، تو بس اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ چونکہ وہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو پھر 12 چشمے پھوٹ نکلے، ٹھیک ہے، تاکہ ان میں باہم کوئی جھگڑا نہ ہو، ہر قبیلہ اپنا پانی کا گھاٹ الگ سے دیکھ لے۔ یہ اللہ نے آگے بیان بھی فرما دیا ہے۔ قد عالمہ تحقیق کے جان لیا، کلو ہر ایک نے، اناسن آدمی نے، مشربہم اپنا گھاٹ، اور ہر ایک نے اپنا گھاٹ یعنی اپنے پانی پینے کی جگہ دیکھ لی۔ وہ 12 چشمے اور 12 ہی قبیلے تھے۔ یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں، کلو تم کھو وشربو اور پیو، من رزقن، رزق میں سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، ٹھیک ہے، ولا اور نہ تاسو برپا کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے، نہ زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو، ٹھیک ہے۔ کلو وشربو من رزق اللہ ولا تاسو فی الارض مفسدین، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد برپا مت کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو کہ جب تم نے کہا تھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن آتا ہے ہرگز نہیں کے لیے، ٹھیک ہے، نصبرہ ہم صبر کریں گے، لن نصبرہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، اللہ طعامن ایک ہی قسم کے، اللہ طعام واحدن ایک ہی قسم کے کھانے پر۔ وہ چونکہ ان کو من و سلوہ ملا کرتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایک جیسا روزی من و سلوہ ہم نہیں کھائیں گے، ایک جیسے کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے۔ فادو پس تو پکار، وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تو مانگ ہمارے لیے، تو دعا کر اللہ سے، تو پکار اللہ کو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب کو، فادو لنا ربا کا، تو ہمارے لیے اپنے رب کو پکار یا اپنے رب سے دعا کر، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما ان میں سے، تم بھی تو جو اگاتی ہے الارض و زمین، مما تم بھی تو الارض جو زمین اگاتی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین میں سے نکالے، مطلب ہمیں وہ چیز دے جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا ساگ، و قصائہا اور ککڑی، و فومہا اور گندم، و عدسہا اور مسور، و بصلہا اور پیاز۔ مطلب انہوں نے عام چیزوں کی ڈیمانڈ کر دی اس عظیم چیز کو چھوڑ کر۔ وہ عظیم چیز یہ نہیں تھی کہ وہ من و سلوہ تھا، وہ رب کی رضا تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے وہ چیز دے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ ہے، ککڑی ہے، گندم، مسور اور پیاز۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرتے ہو، اللہ زی وہ جو ہوا، وہ جو چیز ہے، ادنا ناقص، باللہ زی بدلے میں اس کے، ہوا جو ہے خیر بہتر۔ اتستبدلون اللہ زی ہوا ادنا باللہ زی ہوا خیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اچھی چیز کے بدلے ناقص چیز لیتے ہو، ناقص چیز تبدیل کرتے ہو اچھی چیز کے ساتھ۔ یہاں پہ جو موسیٰ علیہ السلام اچھی چیز کہہ رہے ہیں اس سے بھی مراد رب کی رضا ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد من و سلوہ نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ من و سلوہ کے بدلے ساگ، ککڑی اور پیاز کھانا چاہتے ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رب کی رضا کے بدلے تم یہ عام گھٹیا چیزوں کی
ڈیمانڈ کر رہے ہو، دعا کر رہے ہو۔ اے بھی تو مصرن، تم چلے جاؤ کسی شہر میں، فینا پس تحقیق بے شک لکم تمہارے لیے ہوگا ما سال تم جو تم مانگ رہے ہو۔ اے بھی تو مصرن فینا لکم ما سال تو تم کسی شہر میں اترو اور تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا ہے۔ وَضُرِبَتْ اور مار دی گئی یا مسلط کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ ضربہ ویسے عموماً ویسے اس کا لفظی ترجمہ مار دی گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسلط کر دی گئی، ڈال دی گئی، ضربہ ڈال دی گئی، علیہم ان پر الذلۃ ذلت والمسکنۃ اور مسکنت، وباؤ اور وہ گرفتار ہو گئے بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کے غضب کا، وہ شکار ہو گئے اللہ کے غضب کا، ان کے اوپر ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غصے کا شکار ہو گئے۔ ذالک یہ بأنہم اس وجہ سے ہوا، کانوں کے وہ تھے، یکفرون کفر کیا کرتے، انکار کیا کرتے بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کیا کرتے تھے النبیین انبیاء علیہم السلام کو۔ یعنی کیوں ان پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی؟ کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ بغیر حق، بغیر الحق، انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ ذالکہ یہ اس وجہ سے بھی ہوا، ذالکہ یہ بما اس وجہ سے ہوا، عصوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وا اور کانوں تھے یعتدون حد سے نکلنے والے۔ یہ اس لیے بھی ہوا کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ دوبارہ ایک دفعہ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریں، بس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ دیکھ لیا۔ اللہ کی رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد برپا مت کرو۔ اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم تو ایک جیسے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، بس ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ زمین سے کی پیداوار ساگ، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز پیدا کرے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم وہ چیز جو اچھی ہے اس کے بدلے ناقص چیز تبدیل کرتے ہو؟ اچھا اترو کسی شہر میں، بس جو تم نے سوال کیا ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ اور ان کے اوپر ذلت اور فقیری ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غصے کا شکار ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس واسطے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے نکل جاتے تھے۔ پہلے بھی میں نے یہ آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جو بنی اسرائیل کے واقعات ہمیں بتائے جا رہے ہیں، یہ قطعاً قصہ گوئی کا مقصد اس میں نہیں ہے، موعظت و نصیحت کی وجہ سے۔ اور وہ موعظت و نصیحت ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات سنا کر کیوں دلائی جا رہی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ جو مقام بنی اسرائیل کے پاس تھا وہ آج ہمارے پاس ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو کام کر کے بنی اسرائیل اس مقام سے گرے، وہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی آیات کا انکار نہیں کرنا چاہیے اب ہمیں۔ اور اللہ کی آیات کا انکار یہ نہیں ہوتا، صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ سامنے کہیں کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے میں اس کو نہیں مانتا۔ آپ اپنی خواہشات نفس کو اگر خدا بنا لیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی آیات کا انکار ہی ہے۔ آپ اپنی خواہش کو اگر قربان نہیں کر سکتے تو پھر آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے میں سچے نہیں ہیں۔ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے میں ہم تبھی سچے ہوں گے، اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے میں ہم تبھی سچے ہوں گے جب ہم اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔